اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ ملکوتی امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے ہم سابقہ گفتگو میں مولا امیر کائنات کے خصائص و کمالات کا سلسلہ وار تذکرہ کر رہے تھے اور آج بھی اسی کو لے کر چلیں گے۔ مولا امام المتقین کے اوصاف میں سے ایک ایسی صفت کا تذکرہ آج ہم مومنین کی خدمت میں کریں گے جس کے بارے مورخین نے کتب تواریخ میں ایسی مثالیں لکھیں اور نقل کیں جن سے عقل انسانی مبہوت اور متحیر ہو جاتی ہے۔ آج کا ہمارا موضوع سخن عدل امیر المومنین ہے۔ یہ مولا کی ایسی صفت تھی جو صرف آپ ہی نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کے لیے مقام شرف و افتخار رکھتی ہے کہ انہیں خدا نے ایسا رہنما عطا فرمایا جو معراج عدل پہ فائز تھا اور ان کی صفات عالیہ کی بلندی تک پوری کائنات میں سے کسی مخلوق کی نگاہ نہیں پہنچ سکتی۔ مولا امیر المومنین کوفہ میں جلوہ افروز تھے کہ آپ کے بھائی حضرت عقیل آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مولا نے ان کا پرتپاک استقبال فرمایا اور اپنے فرزند نامدار امام حسن کو حکم دیا، اکس عمک، اپنے چچا کے لیے لباس کا اہتمام کیجئے۔ امام حسن نے اپنے بابا کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی ذاتی ملکیت میں سے قمیص اور چادر اپنے چچا کو پیش کی۔ جب رات کے کھانے کا وقت ہوا تو مولا امیر نے اپنے بھائی کے سامنے روٹی اور نمک پیش کیا تو جناب عقیل نے اسے کھانے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے میں نے تو ایسا نہ سوچا تھا، یعنی گویا وہ کہہ رہا تھا کہ علی حاکم وقت ہے اور علی کی غذا بڑی مرغن اور لذیذ قسم کی ہوگی۔ گویا حضرت عقیل یہ چاہتے تھے کہ آپ کے سامنے انواع و اقسام کے کھانوں سے لدا ایک لذیذ دسترخوان بچھایا جاتا۔ تو مولا نے بڑی نرمی اور ٹھہراؤ کے ساتھ انہیں جواب دیا، اولیس ھذا من نعمت اللہ فلہ الحمد کثیرا، کیا یہ نعمت خدا نہیں ہے اور اسی کے اوپر اس کی حمد ہے۔ بس یہ سن کے عقیل کو غصہ آیا اور انہیں جانے کی جلدی ہونے لگی اور وہ امام سے کہنے لگے مجھے کچھ مال دیں جس سے میں اپنا قرض اتار لوں اور جلدی سے مجھے نپٹائیں تاکہ میں آپ کے پاس سے کوچ کروں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کم دینک ابا یزید، ابا یزید یہ حضرت عقیل کی کنیت تھی کہ اے عقیل آپ کا کتنا قرض ہے؟ تو جناب عقیل نے کہا 1,00,000 درہم۔ امام علیہ السلام نے فرمایا واللہ ما ہی عندی ولا املکها ولكن اصبر حتى يخرج عطايا فأواسيكه ولولا أنه لا بد للعيال من شيء لأعطيتك كله، قسم بخدا اتنے تو میرے پاس نہیں ہے، یعنی 1,00,000 تو میرے پاس نہیں ہے اور نہ ہی میری ملکیت میں ہے، لیکن اب انتظار کرو، صبر کرو، جب میرا حصہ آ جائے گا تو وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا اور حاضر کر دوں گا، اور اگر آپ کے عیال کے لیے کسی چیز کی اشد ضرورت ہوتی تو میں وہ ضرور پوری کر دیتا۔ مولا کی یہ بات سن کے جناب عقیل غصے سے امام علیہ السلام سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے بیت المال تمہارے ہاتھ میں ہے اور تو مجھے اپنے تھوڑے سے حصے کے آنے پہ ٹال رہا ہے، کتنا حصہ ہے آپ کا اور ہوا تو ہوگا بھی کتنا، وہ تو تم اگر سارا بھی مجھے دے دو تو میرا کام نہیں بنتا۔ عقیل کی یہ بات سن کر امام کو اچھا نہیں لگا اور امام نے ان سے ہاتھ کھینچ لیا اور ان کے سامنے اسلام کا واضح حکم بیان کرتے ہوئے فرمایا وما انا وانت فیہ الا بمنزلۃ رجل من المسلمین، آپ اور میں اس بیت المال میں سے ملنے والے حصے میں دیگر مسلمانوں ہی میں سے ایک عام فرد کی حیثیت رکھتے ہیں، جتنا عام مسلمان کا بیت المال میں حصہ ہے آپ کا اور میرا بھی اتنا ہی حصہ ہے۔ امام بازار میں تاجروں کے صندوقوں کے سامنے کھڑے تھے جب جناب عقیل کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے
اور جناب عقیل سے فرمانے لگے ان ابیت یا ابا یزید ما اقول، اگر تم میری بات نہیں مانتے فانزل الی بعض هذه الصنادیق فاقصر اقفالہ وخذ ما فیہ، تو اے ابا یزید، اے عقیل، اگر تم میری بات نہیں مانتے تو پھر جاؤ اور ان میں سے کسی صندوق کو توڑو، ان کے تالوں کو توڑ دو اور اس میں سے جو کچھ تمہیں ملتا ہے نکال کے لے جاؤ۔ جناب عقیل نے سمجھا کہ یہ حکومت کا مال ہے، جناب عقیل نے سمجھا کہ یہ حکومت کا مال ہے، تو امام سے پوچھنے لگے کہ ان صندوقوں میں کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا فیہا اموال التجار، ان میں تجار اور تاجروں کے مال و متاع ہیں۔ جناب عقیل نے لینے سے انکار کیا اور بڑے درد اور کڑواہٹ سے کہنے لگے آپ مجھے ان لوگوں کے صندوق توڑنے کے کہہ رہے ہیں جنہوں نے اللہ پہ بھروسہ کیا اور اپنے اموال ان میں رکھے؟ امام علیہ السلام نے کیا ہی پیارا جواب دیا اور فرمایا کہ امام علیہ السلام نے فرمایا آپ مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ میں مسلمانوں کا بیت المال کھولوں اور ان کے اموال آپ کو دوں، جبکہ انہوں نے بھی اللہ پہ بھروسہ کیا ہے اور اس بیت المال کو تالا لگایا ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں تو اپنی تلوار نکالیں، میں علی بھی اپنی تلوار نکالتا ہوں اور ہم دونوں حیرہ کی جانب چلتے ہیں، وہاں کچھ کھاتے پیتے مالدار تاجر ہیں، ہم ان کے اوپر چڑھائی کرتے ہیں اور ان کا مال لوٹ کے لے آئیں گے۔ جناب عقیل دل گرفتہ ہوئے درد بھری آواز میں کہنے لگے میں کیا آپ کے پاس علی چور بن کے آیا ہوں؟ شہنشاہ عدل اسلامی، امام حق و عدل مولا علی ابن ابی طالب نے انہیں جواب دیا ایک سے چوری کر لینا تمام مسلمانوں کے مال میں چوری کرنے سے بہتر ہے۔ یہ سن کر عقیل لاجواب ہو گئے، کیونکہ امام نے ان پہ حجت اور دلیل کے تمام دروازے بند کر دیے تھے اور انہیں ایک ایسے مضبوط عدل کے ساتھ نمٹایا جو کسی جذبے کے سامنے پسیجتا نہیں اور سوائے حق کے کسی کی طرف جھکتا نہیں۔ عقیل مایوسی کے عالم میں یہ کہتے ہوئے چل پڑے کہ آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں امیر شام کے پاس چلا جاؤں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا اذن تو لک، میں تجھے اجازت دیتا ہوں۔ تو جناب عقیل کہنے لگے اعنی علی سفری، میرے سفر کے جو اخراجات بنتے ہیں وہ مجھے دو۔ امام علیہ السلام نے اپنے فرزند امام حسن علیہ السلام کو حکم دیا کہ انہیں 400 درہم بطور نفقہ دے دیں۔ جناب عقیل وہاں سے یہ کہتے ہوئے چل پڑے سیغنینی الذی اغناک عنی ویقضی دیننا رب قریب، اور مجھے وہی بے نیاز کرے گا جس نے تجھے بے نیاز کیا ہے، اور ہمارا قرض بھی وہی پروردگار اتارے گا جو ہمارے قریب ہے۔ اس سارے واقعے پہ غور سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ عدل ذات امیر المومنین میں داخل تھا، اور یہ ایک ایسی صفت تھی جو کبھی اس ہادی برحق سے جدا نہیں ہو سکتی جو آپ اپنی کسی ضرورت یا جذبے کے زیر اثر اس عظیم صفت سے پیچھے نہ ہٹ سکتے تھے۔ اور آپ کی حیات طیبہ ہمارے لیے ایک عملی نمونہ ہے کہ ہم بھی اپنی روزمرہ زندگی میں جس مقام و منصب یا ذمہ داری پہ فائز ہیں اسے کمال اخلاص اور پورے عدل کے ساتھ ادا کریں۔ دعا ہے کہ خداوند عالم کی ذات ہمیں امیر المومنین کے عدل سے درس لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔